نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت حافظ قاری سعید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی عالم راجستھان علیہ رحمہ مجالس محرم کی آخری مجلس میں اسحاقیہ سے جو متصل مسجد زندہ شاہ ہے کہ اس میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو اپنے سادہ اسلوب و انداز میں کہا کرتے تھے کہ بھیا اگر ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور انہی دونوں جماعتوں کے دامن کو پکڑ کر انشاءاللہ الرحمن ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خارجیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، مفتی اعظم راجستھان فرمایا کرتے تھے ہم کو ہمارے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا بھی دامن ہے اور صحابہ کرام کا بھی دامن ہے۔ تو دیکھیے ناسبیت و خارجیت، ناسبیت و خارجیت کا مطلب ہوتا ہے صرف صحابہ کرام کو مانا جائے اور اہل بیت اطہار کو نہ مانا جائے، اور رافضیت و شیعیت کا مطلب ہوتا ہے صرف اہل بیت اطہار کو مانا جائے، صحابہ کرام کو نہ مانا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں ناسبیت بھی جہنم میں لے جائے گی، خارجیت بھی جہنم میں لے جائے گی، شیعیت اور رافضیت بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اب ہمارے علماء اہل سنت نے کہا جنت میں کون سی چیز لے جائے گی تو سنیت لے جائے گی۔ اسی پر امام اہل سنت مجدد اعظم کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس انداز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عدت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضا میں وحشت سنگو سنا کے ہوتے ہوئے، قلم ہے رقص میں آشوب پہ جا کے ہوتے ہوئے، یہی پہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسمان کے ہوتے ہوئے، یہی پہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسمان کے ہوتے ہوئے۔ اور دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں۔ حضرات بہت سے خطیبوں کو میں نے دیکھا جو اپنی تقریر کو کامیاب کرنے کے لیے پیپروں کو فروغ دیتے ہیں، لطائف کا سہارا لیتے ہیں، ترنم ریزی کا سہارا لیتے ہیں، قیمتی جبے و دستار کا سہارا لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج حضرت خواجہ صوفی عبد الوحید صاحب قبلہ رضوی نے آپ کے لیے ختم بخاری شریف کے لیے جس خطیب کا انتخاب کیا ہے، وہ خطیب اپنی تقریر کو کامیاب کرنے کے لیے قرآن پاک کی مقدس آیتوں کا سہارا لیتا ہے، عشق رسول کا سہارا لیتا ہے، عشق اہل بیت کا سہارا لیتا ہے، عشق اعلی حضرت کا سہارا لیتا ہے۔ میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت حافظ و قاری سعید صاحب قبلہ بانی جامعہ فیضان اشرف کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں، زوردار انداز میں زندہ دلی کے ساتھ اپنے وجود کا ثبوت دیتے ہوئے استقبالیہ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی بار استاد محترم شہر راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ قدس ذلہ العالی و جملہ رونق اجتیس علماء ذوی الاحترام و سامعین کرام و عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔